نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ و من والہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ کے فضل سے آج تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ ہمارے امام صاحبان نے سنایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک کا دل میں بس جانا، اور اس کے بسانے کے لیے محنت کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے سامنے کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ مصلی پہ کھڑے ہونا بھی سب کے بس کی بات نہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں بہتوں کے، لیکن اللہ کا فضل ہے، بڑے اچھے انداز میں سنایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج 27ویں شب ہے۔ آج اور ایک 29ویں 2 تاخراتیں رہ گئی ہیں۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے، اس کا تو تفصیلی بیان آپ بارہا یہاں سنتے رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، سن چکے ہوں گے۔ آج کچھ ہم سب عزائم کریں، ارادے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کہلوائے گا اس پر ہم سب عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اخلاص سے کہلوائے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن پاک کا تعلق رمضان المبارک سے بہت گہرا ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے ایک بار، لیکن جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے 2 بار سنایا، اور صحابہ کرام پھر اس کے بعد اکابرین کا بھی رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کا معمول رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے روز 2 ختم کیا کرتے تھے، اور بھی اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو رمضان کا قرآن پاک سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے مومن کیسا بھی ہو، چاہے وہ 1 پارہ پڑھا ہو، آدھا پارہ پڑھا ہو، اگر قرآن پاک پڑھ سکتا ہے تو رمضان میں ضرور کھولتا ہے، ضرور اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ کا اس کی طرف سے اور تعلق ہے، پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کی بات ہی کیا کہنا۔ آج بہت سے اس دور میں ہیں کہ روزے ختم پڑھتے ہیں۔ یہاں معتکف میں بھی شروع میں اعتکاف میں آگے گئے، اور مفتی آصف صاحب روزے ختم، بہت اللہ کے بندے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں بہت سے اللہ کے بندوں نے اپنی نیکیاں کر کے اللہ کو دکھلایا۔ آتا ہے نا کہ اپنی نیکیوں کو دکھلاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تہبت کس لیا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ عبادت کے لیے بالکل ایک دم ہماتن مشغول رہتے تھے۔ حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں،
آپ کے طفیل میں اللہ نے سارے عالم کو بنایا ہے، آپ کے طفیل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لے کر قیامت تک کے آنے والی انسانیت، یہ زمین، آسمان، چاند اور سورج، ہوا، جتنی چیزیں ہیں سب آپ کے طفیل میں بنی ہیں، لیکن ماہ مبارک کے اندر آپ بالکل ہماتن عبادت میں مشغول۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر مومن اپنے اعتبار سے رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک ہم نے سنا، مفتی صاحب نے فجر کے بیان میں سنایا کہ وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ قدم رکھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جسے ماہ مبارک مل جائے، رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، ان کے ایام مل جائیں، ان کے اوقات مل جائیں، یہ گھڑیاں مل جائیں، وہ عبادات کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے آپ پر جنت واجب نہ کر لے، ایسا شخص ہلاک ہے، ایسا شخص برباد ہے، ایسا شخص ملعون ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی اور آپ سے کیا کہا؟ کہیے آمین۔ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھیں، اللہ تعالی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں، اللہ تعالی جو انعامات اس مہینے کے اندر اپنے نیک بندوں کو دیں گے اور اپنے خاص بندوں کو دیں گے، وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت مغفرت کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتے تھے، کوئی 1 پارہ 2 پارہ، جو جتنی اللہ توفیق دیتا تھا۔ چند روز کے بعد یہ ماحول ختم ہو جائے گا، ماہ مبارک ختم ہو جائے گا، 2-3 دن کے بعد جہاں چاند ہوا تہاں ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ جو ابھی مقید ہے، جو ابھی جسے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ چھوٹ جائے گا، ہمارا دشمن، وہ ہماری نیکیوں کو برباد کرائے گا جو ہم نے جمع کی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، نیکیاں کرنا آسان ہے، ان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، بچانا بڑا مشکل ہے۔ تو میرے دوستو، وہ دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا، آپ نے جو نیکیاں اکٹھا کی ہیں ان کو برباد کرائے گا، جو اللہ کی طرف سے انعامات ملے ہیں ان کو ختم کرانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن چالاک اور ہوشیار وہ ہے جو اس سے بچنے کے اسباب ماہ مبارک کے بعد بھی کرتا رہے۔ آپ رمضان میں 1 پارہ تلاوت کرتے تھے، بقیہ ایام میں آپ نہیں کر سکتے اتنا، آدھا پارہ کیجئے، 1 پاؤ کیجئے، 1 رکوع کیجئے، مگر پورے سال کیجئے، پابندی سے کیجئے۔ پابندی سے تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ان ایام میں افطار سے پہلے دعا مانگتے تھے، ہر شخص ہاتھ اٹھاتا تھا، اللہ کے سامنے نعمتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایمان والا جب تک کہ مؤذن صاحب آواز نہیں لگاتے، اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتے، تب تک ایمان والا نہیں ہاتھ لگاتا۔ ایسے ہی میرے دوستو بزرگوں، میں تھوڑی باتوں کی طرف اشارے سے کام لے رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے ماہ مبارک میں دعا مانگتے تھے، ایسے ان کے علاوہ بھی تھوڑی دیر دعا مانگیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے۔ دنیا میں ایمان والے کتنے پریشان ہیں، اور ہر شخص ایمان والا جانتا ہے کہ میرے کیا حالات ہیں۔ تو حالات
کو بنانے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ ہیں۔ ان کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ان سے ہم اپنی جو ہے تکالیف پریشانیاں جو بھی ہیں، آپ دنیا کے سامنے کسی شخص کے سامنے آپ اپنی پریشانی مصیبت بیان کریں تو پہلی بات تو مخلص بہت کم ہوں گے، جو آپ کے ہمدرد ہوں، مذاق اڑانے والے زیادہ ہوں گے، طعن و تشریح کرنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن قربان جائیے اس اللہ پر، اس ذات پر کہ آپ اس سے جب کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ در ایسی ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، وہ ہر کام کو بناتا ہے، وہ آپ کے دل، ہم سب کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہم اس سے اپنے حالات بیان کریں، اس کے سامنے رسوائی نہیں۔ وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے تو خوش ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر بیچ میں کوئی نہیں رہتا، اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ حضرت دعا فرما دیجئے تو کہتے تھے وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، رمضان میں آپ جو بھی دعا میں جتنا بھی وقت تو کم سے کم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ کم سے کم 10 منٹ دعا مانگیں، روزانہ 10 منٹ دعا مانگیں، 5 منٹ اپنے لیے مانگیے، 5 منٹ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگیے۔ جو کوئی امت کے لیے غم کھانے والا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا، آپ کا پسندیدہ ہوگا، آپ کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ اور تیسری چیز میرے دوستو بزرگوں، ہم سب روز آنا تراویح کی کتنی رکعت پڑھتے تھے بھائی؟ 20 رکعت، ہے نا، 20 رکعت پڑھتے تھے، لیکن اب آج جو ہے صرف جو ہے قرآن پاک مکمل ہوا ہے، ابھی تراویح پڑھنا ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں پڑھیں، ایک سنت مکمل ہوئی ہے، کبھی چاند جب تک نہیں ہوگا باقی ہے، آپ جہاں بھی رہیں لیکن تراویح پڑھیں۔ لیکن جہاں چاند ہوا تو یہ ختم۔ لیکن جس طریقے سے آپ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، ایسے ہی میرے دوستو بزرگوں رمضان کے بعد بھی جہاں بھی رہیں آپ جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے سب لوگ بھائی؟ انشاءاللہ میں بھی کروں گا۔ اگر یہ مجمع 5 وقتہ نماز میں آنے والا بنے تو یہاں نیرول میں ایسی کئی مسجدیں بنانا پڑیں گی، فیاض بھائی ارادہ کریں۔ ہاں جہاں بھی رہیں 5 وقتہ نماز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نا بھائی؟ ہاں جماعت سے کوشش کریں گے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ آدمی نفلیں پڑھتا تھا اور بھی ذکر اذکار کرتا تھا، اور بھی جو اللہ نے کام کی توفیق، جو بھی کام کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے روزہ رکھا، اللہ کا فضل شامل حال ہوا تو ہم نے نمازیں پڑھی، اسی کے فضل سے ہوتا ہے، اور اسی کے فضل سے کل قیامت میں انسان جنت میں بھی جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اور انسان ہے، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے،
ایک تو ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ ڈرنے کی بات ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ڈرنے کی بات ہے۔ جب تک انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اللہ جل شانہ ضرور بھی ضرور توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے ہم ارادہ کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا ہو، چاہے وہ عبادات کی ہو، چاہے وہ معاملات کی ہو، چاہے وہ معاشرت کی ہو، چاہے وہ تجارت کی ہو، کسی بھی اعتبار کی ہو، ہم ہر وقت اللہ سے گناہوں کی پناہ مانگیں گے، گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا کریں گے۔ جس طریقے سے آدمی بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے، دوائیاں استعمال کرتا ہے، تو کچھ پرہیز بھی ہوتا ہے۔ شوگر والوں کو کیا پرہیز ہوتا ہے؟ صبح شام شکر کا شربت پیا جائے، ہاں، یا روح افزا پیور اس کو گلاس میں، نہیں، میٹھے سے پرہیز کیا جائے، ہوتا نا بھائی، نہیں کرے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو بزرگوں، نیکیوں کے کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہ سے بچنا پڑے گا۔ جس طریقے سے گندگی سے ہم کو نفرت ہوتی ہے، ایسے ہی ہم کو گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، اللہ تعالی ہم کو ایسے ایمان کی طاقت دے دے، ایمان کے اندر مضبوطی دے دے، اعمال صالحہ کے اندر اللہ استقامت دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی اپنے آپ کو اس رخ پہ ڈالنا آسان ہے۔ ماہ مبارک کے اندر آپ نے تمام خیر کے کام انجام دیے ہیں، راتوں کو سویرے اٹھتے تھے، سحری کا وقت، اور پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو اکثر لوگ تہجد جو بھی پڑھتے تھے، تو وہ چیز باقی رکھیے۔ آپ اتنے سویرے نہ اٹھیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، نہیں تو کم سے کم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور قرآن پاک میرے دوستو بزرگوں خود پڑھیے، سیکھیے، اپنی اولادوں کو سکھائیے۔ جو ان کے ذرائع ہیں، مکاتب ہیں، مدرسے ہیں، ان کی طرف اپنے اولادوں کو، چھوٹے بچوں کو اس طرف متوجہ کیجیے، تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے اس پرفتن دور میں۔ ورنہ میرے دوستو بزرگوں، غیر تو بالکل حملہ آور ہیں، اور وہ ہم کو ہر اعتبار سے برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو۔ ان کا تو مشن ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے شیطان سے، اپنے دشمن سے، اپنے کو جو ہماری دنیا اور آخرت برباد کرے، ہوشیار رہنا ہے۔ ہوشیاری کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کے اطاعت، اتباع شریعت و اتباع سنت پر عمل کریں گے۔ اور آپ جہاں بھی رہتے ہوں، پاس میں مساجد ہوں گی، جہاں پر علماء ہوں گے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہوگا، اور کہیں خانقاہی نظام رہتا ہے، جو بھی رہے، سب کام اپنا ہے۔ کبھی کسی کی دل میں میرے دوستو بزرگوں کوئی کمی مت لانا۔ آپ جس کام میں لگے ہیں پورے انہماک سے لگے رہیے، لیکن دوسرے کام کی تحقیر دل میں نہ آئے۔ سب کام اپنا ہے۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ سب کام نہیں کر سکتے ایک ساتھ، لیکن آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے لگائے، وہ کام کیجئے۔ دوسرے کام جو ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، دعائیں کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، جو کوئی اپنے مومن کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے،
تو فرشتہ کہتا ہے وہ چیز تمہارے لیے ہو پہلے. اس لیے ہم ساری امت کے لیے دعا کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. پہلی چیز، پہلا نمبر کی قرآن پاک روزانہ تلاوت کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. نمبر 2، نماز با جماعت جہاں رہیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز نہیں قضا کریں گے. نمبر 3، گناہوں سے کیا کریں گے بھائی؟ پرہیز کریں گے. اپنی زندگی، اپنی ہر چیز اتباع شریعت، اتباع سنت پر لانے کی کوشش کریں گے. چوتھے، اپنا اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں ان کو اپنائیں گے. بچے چھوٹے ہیں مکاتب میں ان کو بھیجیے، بڑے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیے. علماء سے تعلق جوڑیے. جہاں بھی جس ملک میں بربادی آئی ہے، دشمنوں نے سب سے پہلے قوم کو علماء سے دور کیا ہے. کہیں بھی آپ تاریخ اٹھا کر، ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجئے. میرا وقت ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے تو وہاں یہی ہے، قوم کو علماء سے دور کیا گیا. پھر میرے دوستو بزرگوں، کیا ہوا؟ تفصیل کا موقع نہیں. اس لیے آپ جہاں بھی رہتے ہوں، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی چیز دیکھ کر مت عمل کرو، سیکھ کر کرو. اور جس طریقے سے آپ کا کوئی فیملی عالم و فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے کوئی فیملی عالم بناؤ، مفتی بناؤ. کوئی بات سامنے آئے فوراً فون سے ان سے رابطہ کرو. آج یہ فتنوں کا دور ہے، بارش سے کہیں زیادہ فتنے آ رہے ہیں. فتنے شکیلیت ہے، قادیانیت، تمام فتنے ہیں. آپ علماء سے قریب ہوئیے اور کوئی بات آئے فوراً سے رجوع ہوئیے تاکہ ایمان ہمارا محفوظ رہے. اللہ مجھ کو 10:15 تک فیاض بھائی نے وقت دیا تھا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مبارک ایام رہ گئے ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.